दोस्तों हापुड़ ज़िले के गांव शेरपुर में मौजूद है, जहां अलफला एकेडमी में आज बच्चों को जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो अपनी क्लास में टॉपर थे, सेकंड थे, थर्ड थे, उन तमाम को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया स्कूल की तरफ से। और तमाम बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया था, उनसे राय ली गई थी, अगर कोई कमी है तो वो बता दें स्कूल में। यही तमाम सिलसिला जो है आज दोपहर तक चला है इस स्कूल में। और जो स्कूल का मैनेजमेंट है, मैनेजर है, प्रिंसिपल है, उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया है। जिन बच्चों की अटेंडेंस बहुत अच्छी थी उनको सम्मानित किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया था, उनसे राय ली गई थी। स्कूल में कोई कमी है तो बता दें, बच्चों के साथ कोई कमी है तो बता दें। उनके वालिदैन ने उनकी थोड़ी सी शिकायतें भी लगाई हैं, जो बच्चों में शरारतें होती हैं वो बताए हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। और मेरे पीछे जो आप बच्चे देख सकते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और बाकी की जो वीडियोज़ है, जो कुछ स्कूल में प्रोग्राम हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक अलफला एकेडमी है जो कि शेरपुर में चलती है, जिसको आसिफ मोहम्मद भाई चलाते हैं। और ये जो स्कूल है, यहाँ पर अब हर 2 महीने में, 3 महीने में कंपटीशन का दौर भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जो बच्चे हैं, जो लोग चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, वो इस स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन अभी शायद ओपन है, सेशन शुरू हुआ है, उसके बाद छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। और बच्चे जो यहाँ पर फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, उनको इनाम मिल चुका है। बाकी वीडियो मैं आपको आगे शेयर करूँगा। मौलाना साहब ने क्या कुछ तालीम को लेकर कहा है, स्कूल के टीचर्स ने क्या कुछ तालीम को लेकर कहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये बच्चों का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और बाकी की जो वीडियो है वो आप तमाम के साथ शेयर कर दी जाएगी। और आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लें फेसबुक पेज को। और जिन्होंने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، سامعین عظام، دانشوران قوم، ابھی آپ حضرات نے بہت قیمتی رائے پیش کی ہے تعلیم اور ادارے کے متعلق، اور یہ ایک تعلیمی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کیسے یہ ہمارے اسکول کی تعلیم اور ہمارے بچوں کی تربیت اور ان کی صحیح تعلیم کی فکر کے متعلق ہی ایک میٹنگ تھی۔ اور ہم سب کی یہی سوچ ہے کہ ہمارے بچے تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، اور ہم اور آپ تعلیمی میدان میں آ کر ہم سے جو بھی خدمات ہو سکتے ہیں، چاہے اپنے بچوں کو تعلیم کے ذریعے سے، چاہے امداد کے ذریعے سے، چاہے اپنا قیمتی وقت اسکول میں دے کر اپنی رائے اور مشورے کے ذریعے سے بہتر بنانے کی ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس اسمارٹ فون ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ یہ دور پرفتن دور ہے۔ اس دور میں تعلیم کتنی اہم اور ضروری ہے، اور واقعی اگر ہم اور آپ غور و فکر کریں تو ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مسلمان قوم ہی ایک ایسی قوم ہے جو اس وقت تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہے۔ ہمارا اور آپ کا اور ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہم بچوں کو تعلیم دلا کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم سے قوم کی پہچان ہوتی ہے، تعلیم سے انسان کا اخلاق سنورتا ہے،
تعلیم کے ذریعے سے انسان بلندی پر جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر جتنی زیادہ تعلیم ہوگی وہ قوم ترقی کے راہ پر گامزن ہوگی۔ اگر آج مسلمان پیچھے ہیں، اس کے پیچھے ہونے کی واحد وجہ یہی ہے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں۔ آج ہمارے بچے تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، اس لیے ہم ترقی کے راہ پر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے بچے تعلیمی میدان میں آگے آئے، ہم اور آپ تعلیمی میدان کے متعلق ہر اعتبار سے کوشش کریں کہ ہمارا بچہ تعلیمی میدان میں سبقت کرے، ہماری قوم کے بچے، ہماری اولاد تعلیمی میدان میں ہمارا نام روشن کرے، گاؤں اور سماج کا نام روشن کرے، تو ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں کپڑے اگر 100 کا پہننا ہے تو ہمیں 50 کا لینا ہوگا۔ ہمیں چپل اچھے پہننا ہے تو اس میں سے کچھ پیسے بچانا ہوگا۔ ہم کھانا اچھے سے اچھے کھاتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا لوس کر کے کچھ پیسے بچا کر ان تمام پیسوں کو ہمیں تعلیم پر خرچ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج مسلمان بیاہ شادی میں بیش بہا قیمتی پیسے، محنت کی کمائی ہوئی، یوں ہی 1-2 دن میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں جس چیز پر خرچ کرنا چاہیے تھا وہ تعلیم ہے، ہم تعلیم پر خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں تک حالات ہے، میں بھی مختلف اداروں میں علاقے میں جاتا ہوں، یہاں تک شکایتیں ہیں کہ بچوں کے والدین ٹائم پر فیس بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ کچھ تو لوگ وہ ہیں جو مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ان لوگوں کی شکایتیں ہیں جو صاحب وسعت ہے، صاحب دولت ہے، ان کے پاس زمین و جائیداد بھی ہے، کاروبار بھی بہترین ہے، پھر بھی ان کے فیس وقت پر نہیں آ پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کا رجحانات تعلیم پر فوکس نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو تعلیمی ادارے میں تو بھیجتے ہیں، لیکن ان کی صحیح تربیت اور صحیح اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں تعلیم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم پر اپنے بچوں کو مشغول رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم دلانے کے لیے صحیح ادارے کا بھی ہمیں انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہے، ابھی جمعیت علماء ہند کی رپورٹ ہے کہ اب تک 8 لاکھ لڑکیاں، 8 لاکھ مسلم لڑکیاں ارتداد کے شکار ہو چکی ہیں۔ آپ لوگوں کو علم ہے، معلوم ہے، مختلف سنگٹھن اور مختلف تنظیمیں ہیں جو صرف اسی کام میں وہ منہمک ہے۔ ہر گاؤں، ہر شہر میں ان کے لوگ پھیلے ہوئے، زمینی سطح پر ان کے لوگ مضبوط ہے۔ آج ہم اگر اپنے گاؤں میں، مسلم گاؤں میں جہاں 75%، 80% مسلم آبادی ہے، وہاں پر اگر مسلمان کوئی مشورہ، کوئی آپس میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو شاید اس گاؤں سے کے بغل میں جو آس پڑوس میں جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں علم بعد میں ہوتا ہے، لیکن ان سے پہلے ان تنظیموں تک ہماری ساری ڈیٹیل پہنچ جاتی۔ کیوں؟ ان کی تنظیمیں متحرک ہے، ان کے لوگ متحرک ہے، ان کے لوگ فعال ہے، وہ ہر طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن مسلم قوم سو رہی ہے، اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اگر آج بھی ہم نے اور آپ نے اپنے ضمیر کو بیدار نہیں کیا اور تعلیمی میدان میں ہم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دلانے کی کوشش نہیں کی، تو اعظم خان نے ایک قوم کو خطاب کرتے ہوئے کئی سال پہلے یوں کہا تھا کہ 7 سمندر پار بھی تمہارے پاس، تمہارے ہاتھ میں کوئی قلم دینے والا نہیں آئے۔ مولانا سید ابو العالی، مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جو قوم تعلیمی میدان میں نابلد ہے، جو قوم تعلیمی میدان میں پیچھے ہے، خدا کی قسم وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے،
وہ قوم بلندی کے مقام پر نہیں جا سکتی ہے۔ اگر بلندی چاہتے ہو، اگر خوشحالی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو تو ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں پیش کرنا ہوگا، اپنی اولاد کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانا ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں تعلیم کے اوپر پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم تعلیمی میدان میں اور تعلیم پر پیسے خرچ کریں، جہاں اور ضروریات میں ہم اور آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، وہاں تھوڑا پیسے کم کر لیں اور وہ جو بچے ہوئے پیسے ہیں ان پیسوں کو تعلیمی میدان میں خرچ کریں گے تو ہمارے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان لوگ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ 10ویں پاس کرا دیتے ہیں یا انٹر تک کرا دیتے ہیں، اور انٹر تک کرانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلا دی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب انٹر کے بعد آپ کے بچوں کی تعلیمی آغاز کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ابھی تو بچے مکتب میں پڑھ رہے تھے، ابھی تو بچے نہ سمجھتے نہ بلد تھے۔ انٹر کے بعد وہ بچہ جو تعلیمی میدان میں آگے بڑھتا ہے، جہاں سے آپ کو محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اپنے جیبوں کو روک لیتے ہیں، اپنے پیسوں کو روک لیتے ہیں، جس سے وہ بچہ ہمارا وہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم اور آپ ہمارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، جس سے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے سماج کا نام روشن نہیں ہو سکتا ہے، جس سے ہمارے گاؤں اور ہمارے قوم کی ترقی نہیں ہو سکتا ہے، وہیں سے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی، تعلیمی میدان میں آگے سبقت کرنے کی، تعلیم پر خرچ کرنے کی، اور ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ اگر ہمارے گاؤں میں ایک اسکول ہے جہاں دونوں طرح کی تعلیم ہے، دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، تو ہم اس ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس ادارے کو ہر اعتبار سے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج آپ نے اس ادارے کو بنا لیا، اس ادارے کو آپ نے مضبوط کر لیا، تو آنے والی نسل، ہم اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے، آنے والی جو نسل ہوگی، آنے والی جو ہماری اور آپ کی اولاد ہوں گی، وہ ہمیں یاد کرے گی اور فخر کے ساتھ دعا دیں گی کہ ہمارے آبا اور داد نے تعلیمی میدان میں آ کر ہمارے لیے ادارہ قائم کیا ہے۔ اس ادارے کے اندر دینی تعلیم کا بھی سلسلہ ہے، دنیاوی تعلیم کا بھی نظام ہے، جس سے ہمارے بچے دونوں طرح کے فیض یاب ہو سکتے ہیں، دونوں علوم سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری اور اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم کی اعلیٰ ڈگریاں ہیں، انہوں نے PhD کر رکھا ہے، سائنسداں ہے، لیکن ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ، مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس دینی علوم نہیں ہے، وہ انسان نامکمل اور ادھورا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر جو لڑکیاں مرتد کی شکار ہو، ارتداد کی شکار ہو رہی، ان میں عام طور پر 95-98% وہ لڑکیاں ہیں جن کے ماں باپ نے ان بچیوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھا۔ اس لیے ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس لیے قرآن اور حدیث بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دینی تعلیم کی سخت ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا نبی کون ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے، ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہے، ہمارے نبی کے کردار کیا ہے، ہمارے نبی نے قوم کی ترقی کے لیے کون سی چیزوں کا اختیار کیا ہے، کیسی تعلیم دی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ ہمارے بچوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں راسخ اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بچے تعلیمی میدان میں، دنیاوی میدان میں آگے جا کر ارتداد کا شکار نہ ہو، مرتد نہ ہو جائے، تاکہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کر سکے اور دوسرے بھائیوں کو بھی اور دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کر سکے۔ اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، جو صحیح اسلام ہے، وہ اپنے انگلش کے ذریعے سے اور زبانوں کے ذریعے سے غیر قوموں میں بھی تعلیم دے سکتے ہیں، غیر قوموں میں بھی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغ میں دینی تعلیم کا پیوست کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آپ حضرات نے
مختلف رائے پیش کی ہے اور ذمہ داران نے آپ کی رائے پر اتفاق کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس پر پوری عمل کیا جائے گا، تو آپ لوگ اس کے بارے میں فکر کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک رائے میری یہ ہے کہ لوگ کی شکایت ہے کہ بچے بدتمیز ہے، بچے بد اخلاق ہے، بچے بد کردار ہے، بچے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس کی واحد وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ اپنے بچوں کو چھٹی کے بعد، جب آپ کے بچے گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد آپ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ کا بچہ ہرگز ان لڑکوں کے، ان اوباش لڑکوں، ان شریر بچوں کے پاس، ان کے کھیلنے کودنے کے پاس نہ جائے، تاکہ وہ آپ کا بچہ ان شریر بچوں سے بچ سکے، ان غلط ماحول اور غلط نظریے سے آپ کے بچے کی حفاظت ہو سکے۔ تو اس کی بھی فکر کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ اسکول میں پڑھ کے آیا گھر پر، اور گھر پر آنے کے بعد بستے کو ایک طرف رکھا، کھانا کھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں باپ کو معلوم نہیں کہ میرا بیٹا اسکول سے آیا، اسکول سے آنے کے بعد کہاں گیا، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس محلے میں پہنچا ہے، کس جنگل کس کھیت میں چلا گیا، یہ علم نہیں ہوتا۔ اس پر ماں باپ اور والدین ذمہ داران توجہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب نجني من القوم الظالمين. اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے کریم آقا، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے درجات کو بلند عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، مسلمانوں کی جان کی، مال کے، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، یہ انعامی مجلس اس مجلس کو قبول فرما۔ اس مجلس کے اندر جن حضرات نے شرکت کی، ہر ایک کی تمنائیں اور آرزویں ہیں، اے کریم آقا ان سب کی دلی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم آقا مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے آنے کی توفیق عطا فرما، تعلیم پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں گنجائش عطا فرما۔ اے کریم آقا مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس ادارے کے پڑھانے والے اساتذہ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے مہیا عطا فرما۔ اے کریم آقا جو پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں، ان کے ذہن کو کشادہ عطا فرما، علم ترقی عطا فرما، انہیں علم دین کا صحیح سمجھ عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، فہم و تدبر عطا فرما۔ اے کریم آقا اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس ادارے سے منسلک جتنے حضرات ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا، ان کے ہر دلی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جمیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔